اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نعیم منظور جتالا ایڈوکیٹ ہے۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ایم جے لا کنسلٹنسی۔ آج ہم ایک ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریمانڈ۔ ریمانڈ کے لفظی معنی کیا ہے اور ریمانڈ ہوتا کیا ہے؟ ریمانڈ کے لفظی معنی یہ ہے کسی بھی چیز کو واپس بھجوانا، واپس کرنا، واپس بھجوانا، یہ ہے ریمانڈ کے لفظی معنی۔ ریمانڈ کی ضرورت کیسے پڑتی ہے؟ جب بھی کسی کوگنیزیبل آفینس کی ایک ایف آئی آر انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی درج ہو جاتی ہے تو اس میں جب بھی کسی ملزم کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ انڈر سیکشن 61 سی آر پی سی میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر فارمل اریسٹ کرنے کے بعد، مطلب کہ ملزم کی گرفتاری کو روزنامچے میں درج کرنے کے بعد، آپ نے ودن 24 آور ملزم کو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے۔ جب ملزم کو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو پولیس اس میں اپنی انویسٹیگیشن کی ساری فائنڈنگز علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ملزم کو پیش کرتے وقت رکھتی ہے کہ ہم نے 24 آورز میں یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی ہے اور یہ بقایا ہے۔ اگر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں مزید ملزم سے کوئی برآمدگی کروانی ہے یا مزید ہمیں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو وہ علاقہ مجسٹریٹ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہمیں اس ملزم کا مزید ریمانڈ دیا جائے۔ اگر جج صاحب، علاقہ مجسٹریٹ صاحب مناسب سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید انویسٹیگیشن یا مزید ریکوری کی ضرورت ہے تو وہ ملزم کو واپس پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم بولتے ہیں فزیکل ریمانڈ۔ اس کو سیکشن ڈیل کرتا ہے 167 سی آر پی سی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو علاقہ مجسٹریٹ صاحب واپس پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس میں 24 گھنٹے کے بعد جب ملزم کو پیش کیا جاتا ہے تو اس میں میکسیمم جو فزیکل ریمانڈ مل سکتا ہے اوفینس کے حساب سے ریکوری کے لیے وہ ہوتا ہے 14 دن کا۔ وہ اکٹھا نہیں ملتا، سٹیپ بائی سٹیپ 2 دن، 4 دن، 3 دن، اس طرح وہ سٹیپ ملتا ہے، کیونکہ اس سے پھر جو میجسٹریٹ صاحب ہوتے ہیں وہ بھی اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ آیا کہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ریکوری ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن فردر کمپلیٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد جب دوبارہ ملزم کو انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے بعد علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو علاقہ مجسٹریٹ صاحب دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس میں انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہے اور پولیس بھی یہ سمجھتی ہے کہ مزید ریکوری کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو انڈر سیکشن 344 کے تحت سی آر پی سی کے تحت اس کو جوڈیشل ریمانڈ میں اپنا جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اسی دوران وہ پولیس نے جو آئی او ہوتا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے، اس نے چلان کمپلیٹ کر کے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ ان کیس ڈیو ٹو اینی ریزن چلان ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس دوران ملزم کو ہر 14 دن کے بعد علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے until unless کہ وہ چلان جو ہے وہ سینڈ ٹو کورٹ ہونے کے بعد پراپر اس کا ٹرائل سٹارٹ نہ ہو جائے۔ اچھا، اس میں کچھ اسپیشل پروویژنز بھی ہیں، جیسے نیب کا لا ہے یا اے ٹی ایس کا ہے، اینٹی ٹیررزم کوڈ کا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو ریمانڈ ہے وہ 14 دن سے بڑھ کر 90 ڈیز تک بھی ہے۔ وہ اسپیشل پروویژنز میں ہے، اسپیشل لاز میں ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ اسپیشل لا میں یہ ہوتا ہے کہ نیب کے ہیں اور اینٹی ٹیررزم کوڈ کے، اس میں کیونکہ وہ ہینیس اوفینسز ہوتے ہیں تو اس لیے وہ جو ریمانڈ کا دورانی ہے وہ 90 دن تک بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے آج جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے وہ ہے ریمانڈ کو کون سے سیکشن ڈیل کرتے ہیں اور ریمانڈ کا طریقہ کار کیا ہے، پروسیجر کیا ہے اور کس کورٹ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔